کیا کریں گے آزا، یعنی اس پر پھر الف لام داخل نہیں ہوتا. اگر ہم اس والی ترکیب کو ترکیبی توصیفی بنائیں گے تو وہ بھی بن سکتی ہے، جیسے ھذا درس جدید، یہ نیا درس، پھر اس میں ہے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، یہ نیا درس، کیونکہ یہ جملہ تامہ نہیں ہے، پھر یہ کیا بنے گا جب تک پوری بات. یہ نیا درس کیا ہے وہ کوئی پتہ نہیں. اگر ہم اس کو مبتدا خبر کا بنائیں گے تو ھذا درس جدید، یہ نیا درس ہے، یہ درس نیا ہے. تو اب سینس ہو گیا نا مکمل. مبتدا خبر میں ہوتا ہے، مبتدا خبر کا جو بھی جملہ ہو وہ کیا ہوگا، وہ تامہ ہوگا. اسی طرح ہے تلک معلمۃ مخلصۃ، مخلصۃ، مخلص کس کو کہتے ہیں؟ مخلص نہیں، خاص مخلص ہو گیا ہے جو درد مند ہو، جو کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مخلص. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص، ہاں، جس کے اندر خلوص ہو اسی کو کہتے ہیں مخلص، یعنی جس کی نیت میں کسی قسم کا کھوٹ وغیرہ نہ ہو. تلک المعلمۃ مخلصۃ، تو یہ ترکیبی اشاری بن گیا. ہؤلاء جنود ساحرون، جنود، جندن کی جمع جنود، جنود کس کو کہتے ہیں؟ سولجرز، یہ جو سپاہی وغیرہ. ساحرون جاگے ہوئے، سحر یہ ہے، یہ سحر یسحر سحرا مینز رات میں جاگنا، یہ پہرے داری کے معنی میں بھی آتا ہے، رات میں پہرا لگانا، اس کے لیے بھی سحر یسحر کا استعمال. ہؤلاء الجنود ساحرون، یہ سب فوجی پہرا، رات میں پہرا لگانا. ذالک کتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ریبن کہتے ہیں شک کو، ریب کس کو کہتے ہیں؟ شک. لا ریب فیہ، اس جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو الف کتاب پر کیا لگائیں گے؟ الف لام کی ترکیبی اشاری بنی. اولئک بنات مخلصات، وہ سب لڑکیاں مخلص ہیں، تو کیا آئے گا؟ اولئک البنات مخلصات. هذه شوارع نظیفۃ، هذه الشوارع نظیفۃ، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ سڑکیں. تو حاضی کو کیوں مفرد مؤنث لایا؟ کیونکہ سڑکیں غیر عاقل جمع ہے نا، تو اس کا اسمی اشارہ بھی کیا آتا ہے؟ مؤنث مفرد ہوا. اس میں کہیں گے هذه الشوارع، شوارع نظیفۃ. هذا الدرس کس کا؟ اس میں الف لام کے بغیر تو ہاذا کیا بنے گا؟ ہاذا جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، ہاذا جو ہے اسم اشارہ، اور الدرس کیا بنے گا؟ مشار الیہ. دونوں کیا بنیں گے؟ دونوں بنیں گے مبتدا، اور جدید اس کی کیا بنے گی؟ خبر بنے گی. اس سے پہلے والا تھوڑا کم چھوڑ دیا تھا، کون سا والا؟ 2 سے 4 اور 5. العلماء الازہریون مشہورون فی العالم. اس میں ہمیں کیا کرنا تھا؟ ترکیبی توصیفی کو ترکیبی اضافی بنانا. اب انہوں نے لکھا العلماء الازہریون، ازہری علماء. اب آپ کو بنانے ازہر کے علماء، ہاں، علماء الازہر مشہورون فی العالم. آ جاؤ، ازہر کے علماء پورے عالم میں مشہور ہے. احب الکتب الفقہیہ کثیرہ، میں فقہی کتابوں سے، میں فقہی کتابیں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. اب ہمیں یہ کتب الفقہیہ، یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے، یعنی فقہی کتابیں. اب ہمیں بنانا ہے فقہ کی کتاب، کتب ہاں کتب الفقہ. احب کتب الفقہ کثیرہ. جی ہاں، کثیرت پر بنے گا. ہاں نہیں، مفعول کی وجہ سے. اولا اشری لکھا هذه شوارع، هذه الشوارع نظیفۃ، یہ سڑکیں صاف ستھری ہے. ہو گیا آپ کا یہ مکمل چیپٹر. تو آپ کو 3 ترکیبیں سمجھ میں آئے گی: ترکیبی اشاری، ترکیبی توصیفی اور ترکیبی اضافی.
انہی تین ترکیبوں سے آپ کا جو جملہ ہوتا ہے وہ کیا ہوا ہوتا ہے؟ بنا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح ترکیب بعض اوقات جار مجرور کی ترکیب ہوتی ہے اس اعتبار سے. تو یہی تراکیب سے آپ کا جو جملہ ہے، آپ کا جو سینٹنس ہے وہ عربی میں بنتا ہے. اب انہی ترکیبوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ان ترکیبوں پر کیا اعراب لگتا ہے. جیسے مضاف مضاف الیہ پر کیا اعراب ہوتا ہے، اسی طرح مبتدا خبر پر کیا اعراب ہوتا ہے، یا اسی طرح موصوف صفت پر کیا اعراب ہوتا ہے. انہی ترکیبوں کو جانتے ہوئے پھر آپ کی جو عبارت ہوگی آپ اس پر آسانی سے کیا لگا سکتے ہیں؟ اعراب لگا سکتے ہیں. ہاں، اب جو آپ کا یہ تھرڈ چیپٹر ہے، اس تھرڈ چیپٹر میں جو آپ کو قاعدہ ہے وہ ہے تذکیر و تانیث کا، یعنی مذکر اور مؤنث. جنس کے اعتبار سے اسم کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک تو ہے مذکر، ایک تو ہے مؤنث. یا تو آپ کا اسم مذکر ہوگا یا تو آپ کا اسم مؤنث ہوگا. اب بعض اسما ایسے ہیں جن کا مؤنث ہونا واضح ہے، جیسے کہ لڑکیوں کے نام ہیں، عورتوں کے نام ہیں. یہ سب کو پتا ہے کہ یہ کن کے لیے ہے، یہ تو خاص مؤنث ہے، ان کے جو نام ہیں وہ بھی ان کے لیے خاص ہوتے ہیں. بعض نام ایسے ہیں جن کو پتا ہے یہ خالی مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے لڑکوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے، جتنے بھی ہمارے نام ہیں لڑکوں کے، وہ سارے کے سارے مختص کن کے ساتھ ہیں؟ لڑکوں کے ساتھ. گویا ان کا ہمیں پتا ہے کہ یہ جو نام ہے یہ کن کے لیے خاص ہے، اور یہ جو لڑکیوں کے نام ہیں جو خاص انہی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی. کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو کہ لفظ کے اعتبار سے تو مؤنث نہیں ہوتے، یعنی ان میں تو مؤنث کی کوئی علامت، اور نہ تو وہ انسانوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ایسے مؤنث کے طور پر، لیکن مجازی طور پر اس کو ہم مؤنث ہی مانتے ہیں، جن کو ہم دوسرے الفاظوں میں مؤنث سماعی کہتے ہیں، کیونکہ اہل عرب نے ان کو مؤنث مانا ہے، اگرچہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت موجود، جیسے تائی تانیث ہے. ٹھیک ہے، یا خاص طور پر کسی لڑکی کے لیے وہ نام استعمال نہیں کیے جاتے. تو چونکہ عرب نے اس کو مؤنث مانا ہے، مؤنث پڑھا ہے، تو ہم بھی انہی کی تقلید میں اس کو کیا مانتے ہیں؟ مؤنث. اس کو کہتے ہیں مؤنث مجازی یا مؤنث سماعی، کیونکہ ہم نے سماع کیا ہے، یعنی سنا ہے ان کو ایسے پڑھتے ہوئے، تو اسی بنا پر ہم بھی اس کو مؤنث ہی مانتے ہیں. اب آپ پیج نمبر لکھا لیے 40، جیسے انہوں نے اوپر لکھا ہے قواعد بریکٹ میں. لکھا ہے الاسم من حیث التذکیر و تانیث نوعان. مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں، اسم کی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے. ایک ہے مذکر. مذکر کہتے ہیں یدل علی ذکر مثل، جو کسی مطلب مرد پر دلالت کرے، ایسا اسم جو کسی مذکر پر دلالت کرے، جیسے کہ نام ہے محمد ہے، حمزہ ہے. اچھا، یہ جو حمزہ لڑکوں کے نام کے اینڈ میں گولتا ہے نا، یہ تائی تانیث، یہ یاد رکھے گا، یہ تائی تانیث بلکہ کیا ہے؟ تائی مدورہ کیا ہے؟ تائی مربوطہ کی، یہ تانیث کا تا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. او یخلو من علامت تانیث، لڑکوں کے نام ایسے ہوں گے یا تو وہ خاص انہی کے لیے استعمال ہوں گے، یا تو وہ علامت تانیث سے کیا ہوں گے؟ خالی ہوں گے. علامت تانیث کیا ہے؟ گول، اس کو گول تائی جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تائی تانیث. جیسے طالبن ہے، زبیون ہے، مکتبن ہے، یہ سارے کے سارے نام کیا ہے؟ مذکر کے لیے استعمال، چونکہ ان میں تائی علامت تانیث کوئی پائی نہیں جاتی. اب دوسری قسم ہے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اسم کی، وہ ہے مؤنث. یدل علی انثی، جو کسی مؤنث پر دلالت کرے، یعنی وہ نام سیدھا بتائے کہ یہ کیا ہے، یہ جو سامنے جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ مؤنث ہی ہے. جیسے سعاد ہے، زینب ہے، مثال کے طور پر. سعاد اور زینب میں چونکہ علامت تانیث نہیں ہے، مت ہے، لیکن چونکہ یہ نام کن کے لیے ہے؟ مؤنث کے لیے، تو یہ نام بھی کیا مانے جائیں گے عربی میں؟ مؤنث. یا تو اس میں کیا ہوگا؟ او ینتہی بعلامت من علامت تانیث، یا وہ نام ایسے ہوں گے جن کا اینڈ ہوتا ہے علامت تانیث، جیسے کہ طالبۃ، زبیۃ یا مکتبۃ، ان کے اینڈ میں کیا ہے؟ ان کے اینڈ میں گولتا ہے. تو یہ کیا بیان کرتے کہ یہ نام جو ہے کن کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟
اب تھرڈ ون ہے هناك اسماء تعامل معاملۃ المؤنث وتسمى المؤنث المجاز. ہاں کچھ ناؤن ایسے ہیں, کچھ اسماء ایسے ہیں جن کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں مؤنث والا, یعنی اگرچہ ان میں علامت تانیث کوئی نہیں پائی جاتی لیکن چونکہ ان کو ہم کیا پڑھتے ہیں, مؤنث ہی پڑھتے ہیں, ان کا ہم کہتے ہیں مؤنث مجازی. حقیقی معنی میں وہ مؤنث, کیونکہ جب علامت تانیث پا ہی نہیں جائے گی تو وہ کیسے مؤنث مانے, لیکن چونکہ ان کو ہم مجازی طور پر اور سماعی طور پر کیا مانتے ہیں, جیسے دارن, دار جب استعمال کریں اگر ہم کہیں گے نا یہ گھر ہے, حاضی دارن کہیں گے, حاضا دارن, کیونکہ دارن جو ہے مؤنث مجازی ہے, اہل عرب نے اس کو مؤنث ہی مانا. اسی طرح شمسن, شمس میں کوئی علامت تانیث ہے نہیں لیکن شمس کیا مانا جاتا ہے, اذا الشمس کوورت, قرآن میں بھی آیا ہے اذا الشمس کوورت, کوورت فعل ہے لیکن کیا لایا گیا ہے, تو شمس بھی مؤنث مجازی ہے یعنی مؤنث سماعی, اہل عرب نے اس کو کیا مانا ہے. اسی طرح عادن, یہ بھی کیا ہے, یہ بھی مؤنث شمار ہوتا ہے. آنے والا آدھا یعود پانے, یہ نام ہے اصل میں. ہاں یہاں ہے نا سواد, سواد ہم مطلب کرنے نا یہ سعاد, سعاد, سعاد لڑکی کا نام ہے, مگر یہ وہ سعاد ہے یا خالی سعاد ہے, سعاد خالی ہے نا الفابیٹ, وہ نام بھی ہے, اور یہ سعاد ہے, سعاد ہے لڑکی کا نام. بعض لوگ نام رکھتے ہیں وہ نہیں, یہ جیسے سعاد, نون, ایک کا نام ہے میرے سعاد, سعاد یعنی خالی سعاد, سواد یا سعد, ایک ہے سعد, وہ تو پتہ ہے سعاد کا سعاد سیدھے ایسے, اس کو الفابیٹ کے نام سے بلا. ان کو جب پوچھتے ہیں ان کا مطلب کیا, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر. حروف مقطعات ہے نا, نام وہ رکھنے چاہیے جو کیا ہو مطلب ہے. ہاں کیونکہ کل اللہ تعالیٰ انسانوں کو قیامت کی دن ان کے ناموں سے پکاریں گے. اب جس کے نام وہی الٹے پلٹے ہو وہ کل شرم آئے گا وہاں پر, میں نے کیا نام رکھا, اور ناموں کا اثر بھی پڑتا ہے, اس لیے اچھے نام رکھنے چاہیے تاکہ انسان کل فخر کرے. آج کے عجیب عجیب نام رکھتے ہیں لوگ, ہم سے کبھی پوچھتے ہیں لوگ کہ ہم بچہ پیدا ہوئے نام رکھیں, اب جب ہم دیتے ہیں اسلام میں ان کو پسند ہی نہیں آتا, وہ کہتے ہیں نہیں یہ رکھتے, اس کا معنی کیا ہے, میں نے کہا اس کا کوئی معنی ہی نہیں عربی ڈکشنری, نہیں ہمیں یہی پسند, وہ دیتے کہ ہم نے ایپ پہ دیکھا, کچھ معنی تو نکلنا چاہیے. ایک نے کہا وہ ہمارا ریلیٹیو ہے, اس کے ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو انہیں کچھ نام بھیجے, اس میں تھا ایک ارج, آرج, تو مجھے اچھا نام, میں نے کہا اس کا نام, اس کا مطلب ہے لنگڑا, اس نے رکھا بھی پھر یہی نام بول کے, میں نے کہا اس کا, بولا نہیں یہاں پر ایپ پہ یہ دکھا ہے, میں نے کہا یہ غلط دکھا ہے, آپ دیکھیے آرج کا کیا ہے, ارج کس سے نکلا ہے, اس کا نام ہی ارج ہے. تو اب اس کی اسم کی کتنی قسمیں جنس کے اعتبار سے, جس میں ایک تو مذکر جس کا مذکر ہونا واضح ہو, اور مؤنث جس کا مؤنث ہونا واضح ہو, لیکن کچھ اسماء ایسے جن کا تو حقیقی معنی میں تو مؤنث نہیں ہے لیکن مجازاً ان کو ہم کیا کرتے ہیں استعمال. اب دیکھیں چیپٹر اہل الخیر, ما معنی اہل الخیر, خیر والے. محمود طالب مجتہد, محمود محمود محنتی طالب علم, وأختہ فاطمۃ طالبۃ مجتہدۃ, وأختہ فاطمۃ طالبۃ مجتہدۃ, اور اس کی بہن فاطمہ محنتی طالبہ ہے. ہاں لکھا آپ نے, اعراب ساتھ میں لگا رہے ہیں نا, ہاں تو کیا وأختہ فاطمۃ طالبۃ مجتہدۃ. کون محمود, کون محمود جماعتا, کون مینس بنانا, تشکیل دینا, جیسے ہم کوئی گروپ بناتے ہیں اس کے معنی میں کون آتا. کون یکون تکوین, اس کا مصدر آتا ہے تکوین. کون محمود جماعتا لمساعدت الطلاب الفقراء, محمود نے ایک جماعت, ایک گروپ بنایا, لمساعدت الطلاب الفقراء, جو غریب بچوں کی حمایت کے لیے, غریب بچوں کی مدد کے لیے. مساعدہ کہتے ہیں مدد کو.
كون محمود جماعة لمساعدة الطلاب الفقراء. محمود نے ایک جماعت، محمود نے ایک گروپ بنایا غریب بچوں کی حمایت، غریب بچوں کی مدد کے لیے. اشترک فیہا خالد و علی، اشترک فیہا خالد و علی، اس میں خالد اور علی شامل ہے. اس کس میں فیہا کی ضمیر کس کی طرف جاتی ہے؟ اس جماعت کی طرف، اس گروپ کی طرف. اشترک فیہا خالد و علی، اس گروپ میں خالد اور علی شامل ہے. جمع محمود نقودا کثیرتا، جمع محمود نقودا کثیرا، محمود نے بہت سارا پیسہ جمع کیا. وسلمها للمدیر، اور مدیر کے پاس جمع کیا. سلمها، سلم یسلم تسلیما کے معنی جمع کرنا، ان کو دینا. وسلمها للمدیر، اور مدیر کے پاس جمع کیا. وزع المدیر، وزع یوزع توزیعا، وزع یہ فعل ہے، کس معنی میں آتا ہے؟ تقسیم کرنے کے معنی، ڈسٹریبیوٹ کرنے کے معنی. وزع المدیر النقود علی تلامیذ الفقراء، پرنسپل نے ان پیسوں کو بچوں کے درمیان، غریب بچوں کے درمیان تقسیم کر دیا. وزع المدیر النقود علی التلامیذ الفقراء، مدیر نے پیسوں کو غریب بچوں کے درمیان تقسیم کر دیا. وَكَوَّنَتْ فَاطِمَةُ جَمَاعَةً لِمُسَاعَدَةِ الطَّالِبَاتِ الْفَقِيرَاتِ، اور فاطمہ نے ایک جماعت غریب طالبات کی مدد کے لیے بنائی. ایک گروپ فاطمہ نے بھی غریب طالبات کی مدد کے لیے بنایا، تشکیل. اشترکت فیہا نجلہ و لیلہ، اس میں نجلہ اور لیلہ بھی شامل ہے. نجلہ نام ہے، لیلہ بھی نام ہے. نجلہ عجیب نام. اشترکت فیہا نجلہ و جتنے بھی ڈاکٹر صاحب نے اس میں نام ذکر کیے ہیں، چاہے لڑکوں کے ہیں یا لڑکیوں کے، آئی تھنک میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے پڑھائی کے زمانے میں ان کے کولیگس رہے ہوں گے یہ سب، تو کسی وجہ سے ذہن میں یہ نام آتے ہیں، ورنہ یہ ٹپکل نام ایسے تھوڑی آئیں گے ذہن. نجلہ اور لیلہ جو ہے وہ ان میں کیا تھی؟ شامل. جماعت فاطمۃ نقودا کثیرتا، فاطمہ نے بہت سارا پیسہ جمع کیا. وسلمتها للمدیرہ، اور مدیرہ کے پاس جمع کیا. آئی نا سمجھ؟ وسلمتها للمدیرہ. دیکھیے برابر یہ جو پیراگراف ہے اسی قاعدے کے اعتبار سے مذکر کہاں پر استعمال ہوا، مؤنث کہاں پر استعمال. وزعت المديرة النقود على التلاميذات الفقيرات، على التلاميذات الفقيرات، مدیرہ نے پیسوں کو غریب طالبات کے درمیان بانٹ دیا، تقسیم کر دیا. علم الوالد بما فعله ابنه محمود و ابنته فاطمہ، والد جان گئے اس کام سے جو کام ان کے بیٹے محمود اور فاطمہ نے کیا. فسر منہما وشکرہما، سر یسر مینس خوش ہونا، فسر منہما تو وہ ان دونوں سے خوش ہوئے، وشکرہما اور ان دونوں کا شکریہ ادا کیا. یعنی باپ کو جب معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے محمود اور فاطمہ نے یہ کام کیا، یعنی غریب بچوں کی مدد کی ہے، تو وہ اس عمل سے کیا ہوئے؟ فسر منہما، ان دونوں سے خوش ہوئے، وشکرہما اور ان کا شکریہ ادا کیا. اشتراک میں شامل ہونا، مشترک ہونا. جیسے کسی کام میں ہم دونوں ایک ساتھ شامل ہیں تو اس کے لیے اشتراک کہلاتا ہے. اس میں یہ جو طالبات مجتہد ہے، ہاں، اس میں یہ ہے نا موصوف ہے، طالبۃ المجتہد اور موصوف صفت مل کر بنے گی خبر. تو اس میں یہ مکمل معنی دے گا نہیں؟ ہاں بالکل دے گا، کیونکہ مبتدا بنانا. ہاں ہاں، کیونکہ درس میں حاضہ درس جدید، اگر ہم ترکیب میں مانیں گے نا خالی موصوف صفت، یہ موصوف صفت دیکھیے اگر خالی ہم کہتے تھے طالبۃ المجتہدۃ تو یہ مکمل معنی نہیں دے گا. جب ہم نے اس کو مبتدا ایڈ کیا فاطمہ تو طالبۃ المجتہد، تب معنی ہوں گے نا مکمل. تو اس میں بھی درس جدید، ابھی تو موصوف صفت نیا درس. کیا ہے نیا درس معلوم نہیں، اب آپ کہیں گے یہ نیا درس ہے،
ترجمہ ہو گیا نا مکمل. تو پھر الف لام لانے کی کیا ضرورت؟ الف لام سے ہی مبتدا بنے گا نا. مناقشۃ للفہم. من ایک بات بولنا نعم. یہ ہم نے ریڈنگ کی نا ایک ہی بار, نعم تو اتنا یہ دماغ میں نہیں رہا نعم نا ورڈ میں. فماذا تريد. اگر 2-4 بار سارے سب کو آپ دیتے, ایک تو ریڈنگ بھی ٹھیک ہو جاتی, اور وہ جب ترجمہ کرتے تو ورڈز بھی یاد رہتے. بسم اللہ جی. چلیے ہاں ہاں آپ بھی پڑھیے, پھر سب پڑھیں گے. ایک سجیشن چاہیے. اچھی بات, درست. ہاں ہاں آپ کیجیے کوشش. محمود طالب ہاں طالب مجتہد. ماشاء اللہ بالکل محمود ایک محنتی طالب. ٹھیک. وَأُخْتُهُ فاطمۃ طالبۃ مجتہدۃ. بے شک اور اس کی بہن فاطمہ ایک محنتی طالبہ ہے. بے شک صحیح. کون ہاں. محمود ہاں. جماعت مساعدۃ جماعتاً لمساعدة جماعت لمساعدۃ مساعدة طلاب الفقراء. کیا ترجمہ ہوگا؟ کون یقون تخوین یعنی تشکیل دینا, بنانا, ایک گروپ بنانا. محمود نے ایک جماعت, ایک گروپ بنایا. کس کے لیے؟ لمساعدة طلاب الفقراء, غریب بچوں کی حمایت, غریب بچوں کی مدد کے لیے. آگے پڑھی. اشترک فیہا اشتراک نہیں, اشترک ہاں اشتراک. اشترک فیہا خالد خالدہ کیوں؟ خالد والی خالد کیوں؟ خالد والی خالدن پڑھی. خالد و علی. ہاں اشترک کیا ہوتا ہے؟ خالدن ہے, اس میں کیوں پڑھیں گے؟ تو ممنوع میرا سر تھوڑی ہے. اسی کا کوئی عامل خالدن فعل ہے نا, تو فعل مرفوع ہوتا ہے, اور اس پر الف لام نہیں ہے تو دو پیش آئیں گے تنوین. اشترک فیہا خالد و علی. اس میں علی اور خالد دونوں شریک تھے. ہاں شریک ہیں. جمع محمود نقودا کثیرتا سلمها للمدیر. مدیر. کیا ترجمہ؟ محمود نے بہت سارے پیسے جمع کیے. وسلمها للمدیر, اور انہیں مدیر کے پاس, پرنسپل کے پاس کیا کر دیا؟ جمع کر. جمع کر. اب آپ پڑھیے, آپ پڑھیے. ہاں. وزع المدير النقود على التلاميذ الفقراء. مدیر نے پیسے غریب طلبہ میں تقسیم کر دی. ہاں. وزع المدیر النقود على التلاميذ الفقراء. مدیر نے پیسوں کو غریب بچوں کے درمیان تقسیم کر دیا. ٹھیک. وكونت فاطمة جماعة ہاں لمساعدة الطالبات الفقيرات. ہاں فاطمہ نے ایک جماعت بنائی تاکہ مطلب غریب طالبات کی مدد. فاطمہ نے ایک جماعت تشکیل دی غریب طالبات کی مدد کے لیے. اشترکت فیہا نجلہ و لیلہ. اس میں نجلہ اور لیلہ نے بھی شرکت کی. ہاں. جمعت فاطمة نقودا كثيرة وسلمتها للمديرة. فاطمہ نے بہت سارا پیسہ جمع کیا اور اس کو مدیر کے حوالے کیا. مدیرہ کے حوالے. وزعت المديرة النقود على التلاميذ الفقيرات. مدیرہ جو ہے اس نے فقیر قریب مدیرہ نے پیسوں کو غریب طالبات کے درمیان تقسیم کر دیا. علم الوالد بما فعله ابنه محمود وابنته فاطمة. ان کے والد کو مطلب اس کام کے بارے میں پتہ چلا. فسر منهما وشکرهما. وہ اس سے بہت خوش ہوئے اور ان کا شکریہ ادا کیا, اور ان دونوں کا شکریہ ادا کیا. والد کیا کہیں گے؟ علم الوالد بما فعله ابنه محمود و ابنته فاطمہ.
والد اپنے بیٹے محمود اور اپنی بیٹی فاطمہ کے کام سے ہاں اس کام یعنی باخبر ہوئے آگاہ ہوئے فسر منہما اور دونوں سے خوش ہوئے وشکرہما اور دونوں کا شکریہ ادا مناقشۃ للفہم من محمود و فاطمہ محمود اور فاطمہ کون محمود طالب مجتہد و فاطمہ طالبۃ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ بیٹے اور بیٹی ہیں. ہاں یہ بھی کہہ سکتے ان کا نام نہیں نام ہے پتہ وہ تو پتہ ہے وہ تو ہے ہی کسی کی بیٹی ہوگی کسی کی بیٹی ہوگی لماذا کون محمود الجماعہ محمود نے ایک گروپ تھا اس میں یہ جو اوپر والا سینٹنس میں اس میں اگر ہم یہ ایسے لکھیں محمود اور فاطمہ کون ہے مطلب مجتہدون اگر نا جمع کے طور پہ وہ دونوں تسنیہ کے طور وہ پر دونوں اچھے تھے تو وہ کیسے تو پھر مذکر کو ترجیح دیں گے اگر آپ کہیں گے نا اس طریقے سے محمود اگر آپ کو کہنے ہیں کہ محمود اور فاطمہ یعنی دو محنتی طالب علم آپ کہیں گے محمود و فاطمہ طالبانی مجتہدانی پھر ترجیح کیونکہ مذکر ٹھیک ہے اگر مثال کے طور پر 10 عورتیں ہوں گی ایک مرد ہی کیوں نہ تو جماعت بن گئی نا ترجیح کس کو دیں گے مذکر ٹھیک ہے الرجال خالی طالبان مجتہدون کیوں لکھنا ہے یہ بول رہے ہیں وہ کون ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے ہاں لکھیے محنتی طالب علم صفت بھی لائے سر تھوڑی تعریف بھی کیجیے نا لماذا اچھا ایک سوال ہے لماذا کون محمود الجماع محمود نے ایک گروپ تشکیل کیوں دیا لمساعدت الطلاب الفقراء غریب طالب علموں کی مدد من اشترک فی جماعت فاطمہ کی جماعت میں کون شریک تھا نجلا اشترکت فیہا نجلا و لیلا اشترکت فیہا نجلا و لیلا ماذا فعل محمود بالنقود التي جمعها سوال پہلے کیا ہے ترجمہ کریں گے ماذا فعل محمود نے ان پیسوں کا کیا کیا التي جمع جو اس نے جمع کی تو کیا جواب آئے گا سلمها للمدیر مدیر کے بعد جمع کی ماذا فعل المدیر بالنقود مدیر نے نقود کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو مدیر نے ان پیسوں کو غریب طلاب کے درمیان فقیرات کہاں ہے مدیر نے کیا نا طلاب کی وہ تو اس نے مدیرانی کی اقرأ جملہ التالیہ آنے والے جملوں کو پڑھیے کون محمود جماعتن کون محمود جماعتن اشترک فی الجماعت خالد و محمود سلم محمود نقود المدیر دیکھیے یہ ساری مذکر ہے فعل بھی اس میں مذکر آ گیا کون محمود جماعت کون کا فعل کون ہے فاعل کون ہے محمود اسی وجہ سے کون فعل کو ہم نے کیا لایا مذکر جماعتن پر زبر کیوں ہے کیونکہ جماعتن کیا بن رہا ہے مفعول بن رہا ہے تو اسی وجہ سے اس پر زبر آ گیا کون محمود جماعتن محمود نے ایک جماعت تشکیل دی محمود نے ایک جماعت بنائی دوسرا سینٹنس ہے اشترک فی الجماعت خالد و علی اشترک فی الجماعت خالد و علی جماعت میں اس گروپ میں خالد اور علی بھی شریک ہے شریک ہوئے تو اس میں بھی جو ہم نے فعل اشترک لایا اس کو کیا ہم نے لایا مذکر کیونکہ اس کا جو فاعل تھا خالد اور علی وہ دونوں کیا تھے مذکر اسی طرح بعض اوقات ایک فعل کے دو فاعل ہو سکتے ایک مذکر ہو سکتا ہے ایک مؤنث اس وقت بھی ترجیح کس کو دیں گے ترجیح مذکر سلم محمود النقود للمدیر محمود نے پیسوں کو مدیر کے پاس جمع کیا تو اس میں بھی سلمہ کو کیا لایا گیا مذکر کیوں کیونکہ محمود جو اس کا فاعل ہے وہ کیا ہے آپ دیکھیے با کالم میں فاطمہ طالبۃ مجتہدۃ فاطمہ محنتی طالبہ اب اس کی جو خبر طالبہ لائی گئی ہے وہ کیا لائی گئی ہے مؤنث کیوں کیونکہ فاطمہ جو مبتدا ہے وہ کیا ہے ہاں کیوں اشتراکت آئے گا یہ مسپرنٹ ہوا اس میں اشتراکت آئے اشتراکت فی الجماعت نجلا و لیلا اور گروپ میں
یعنی نجلا اور لیلا بھی شریک ہوئی. اس میں اشتراکت آئے گا کیونکہ دونوں ہے نا مؤنث فاعل, تو اشتراکت. اور تیسرے میں بھی دیکھیے سلمت فاطمہ النقود للمدیرہ, فاطمہ نے پیسوں کو مدیرہ کے پاس جمع کی. تو اس میں بھی سلمت کو کیا لایا گیا کیونکہ فاطمہ جو فاعل ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, انتہا الوقت.